کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو کفار مکہ اپنے بت سے مانگتے تھے خدا کے قریب سمجھ کر، ایسا ہی بریلوی کرتے ہیں۔ دیکھیے، خدا کے قریب سمجھ کر جو کفار مکہ بتوں کو مانتے تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے ہوئے بتوں کو چھوٹے خدا سمجھتے تھے، جیسا کہ قرآن میں ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، تو کفار مکہ نے یہ کہا کہ ہم ان چھوٹے بتوں کی اس لیے پوجا کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب ہم کو پہنچا دے، اس لیے کہ وہ ان کو چھوٹے خدا مانتے تھے۔ ہم اللہ کے نبی اور اللہ کے اولیاء کو خدا نہیں مانتے، بلکہ خدا کا بندہ مانتے ہیں، اور وہ ان کی بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ہم نبی اور ولی کی پوجا نہیں کرتے، ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، جو کہ قرآن سے حکم ہے اور حدیث سے حکم ہے۔ تو ان وہابیوں کا اس طرح کہنا، لفظ بریلوی کہا ہے، الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ اعلیٰ حضرت سے نسبت یہ وہابی بھی ہم کو دیتے ہیں، اور ہم اس بات کو فخر سے کہتے ہیں کہ آج اس دور میں اہل سنت کی پہچان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ ہم بریلوی اس لیے نہیں کہتے کہ بریلوی ایک مکتبہ فکر ہے یا بریلوی کوئی نیا مسلک ہے، بلکہ جو صحیح مسلک صحابہ کرام کا تھا اس کو اعلیٰ حضرت نے ہمارے سامنے واضح کر کے پیش کر دیا، اور اس زمانے میں پیش کیا جب ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح مسلک والا کہتا تھا، تو اعلیٰ حضرت نے صحیح مسلک کی ہمیں پہچان کرا دی۔ اس لیے پہچان کے لیے ہم اپنے کو بریلوی کہتے ہیں، یعنی صحیح معنوں میں اہل سنت والجماعت اپنے کو الحمدللہ کہتے ہیں اور مانتے بھی ہیں۔ تو یہ وہابیوں کی زبان سے بھی ہمیں یہ لقب ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو ایسا مقبول بنا دیا کہ سنی تو اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں، دوسرے کو بھی ماننے پر دوسرے بھی مجبوراً اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کی مقبولیت کی دلیل ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی طرف سے نسبت کر کے یہ کہنا کہ بریلوی حضرات یہ کرتے ہیں، یعنی سنی صحیح سنی حضرات یہ کرتے ہیں، اس طرح کفار اور مشرکین کے تعلق سے جو آیتیں نازل ہوئی ان آیتوں کو مسلمانوں پہ فٹ کر کے کہنا میں نہیں کہتا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، ایسے لوگ بدترین مخلوق ہے۔ تو جناب جعفر صاحب، آج کے بعد آپ کے سامنے کوئی یہ کہے تو بخاری شریف کی وہ حدیث پیش کر دینا جو باب الخوارج میں ہے، جہاں حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ فرمان ہے کہ یہ بدترین مخلوق ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ بتوں کے تعلق سے جو آیتیں نازل ہوئی اس کو نیک بندوں پر فٹ کیا۔ آج کا وہابی غیر مقلد بعین ہی یہی کرتا ہے۔ تو اس زمانے میں اگر بدترین مخلوق کسی کو کہا جائے تو یہ ایسے وہابی منافقوں کو کہا جائے گا۔